السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر بات کرنے والے ہیں، کمپیوٹر این امیزنگ انوینشن۔ کمپیوٹر ایک حیرت انگیز ایجاد۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ Human beings have used their intellectual and mental abilities in various inventions and have proved that they are the best of creatures. انسان نے مختلف ایجادات کے سلسلے میں اپنی علمی کہتے ہیں انٹلیکچوئل اور فکری صلاحیتوں سے خوب کام کیا ہے اور اپنے اشرف المخلوقات ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ Now school children are aware of computers. اب تو اسکول میں تعلیم حاصل کرنے والے بچے کمپیوٹر سے آگاہ ہو جاتے ہیں۔ You will see that computers are playing an important role in offices, agriculture, industry, business, media and space. آپ دیکھتے ہوں گے کہ دفاتر، زراعت، صنعت، کاروبار، ذرائع ابلاغ اور خلاء و فضا میں کمپیوٹر ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ The word computer is derived from computing. It means to calculate. That is, the thing that can be calculated can be called a computer. کمپیوٹر کا لفظ کمپیوٹ سے بنا ہے، اس کا مفہوم حساب کتاب لگانا ہے، یعنی جو چیز حساب کتاب لگا سکتی ہو اسے کمپیوٹر کہا جا سکتا ہے۔ In the 17th century, a mechanical calculator was developed using 10-tooth gears followed by the slide rule method based on a few rods. 17ویں صدی میں 10 دندانے والی گراریوں سے کام لے کر ایک مکینیکل کیلکولیٹر تیار کر لیا گیا۔ اس کے بعد چند سلاخوں پر مبنی سلائیڈ رولز کا طریقہ سامنے آیا۔ These methods were non-mechanical. یہ طریقے غیر مشینی تھے۔ Now man attempted to invent a machine for his convenience. اب انسان کی یہ کوشش تھی کہ وہ اپنی سہولت کے لیے کوئی مشین ایجاد کرے۔ Man did not give up and Pascal, a man from France, invented the first computer. انسان نے ہمت نہ ہاری اور فرانس کے ایک شخص پاسکل نے پہلا کمپیوٹر ایجاد کر لیا۔ Numbers from 0 to 9 were written on its wheel. اس کے پہیوں پر 0 سے 9 تک ہندسے لکھے ہوئے تھے۔ When the wheel completed one cycle, the wheel in front of it moved forward by 1 digit. جب پہیہ ایک چکر مکمل کر لیتا تو اس کے سامنے والا پہیہ ایک ہندسے سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ Addition and subtraction could be done by this machine and then multiplication and division were also possible. اس مشین کے ذریعے جمع تفریق کی جا سکتی تھی اور پھر ضرب اور تقسیم بھی ممکن تھی۔ This was in those days when there was no electricity. یہ ان دنوں کی بات ہے جب بجلی نہیں ہوتی تھی۔ However, a British engineer named Charles invented a machine that could store information. بہرحال ایک برطانوی انجینئر چارلس نے ایک ایسی مشین ایجاد کر لی جس میں معلومات ذخیرہ کی جا سکتی تھیں۔ In 1890, Herman Hollerith invented the electric computer. It used cards for information. 1890 میں ہرمن ہالرتھ نے بجلی کا کمپیوٹر ایجاد کر لیا، اس میں معلومات کے لیے کارڈز استعمال ہوتے تھے۔ The digital computer was completed in 1946. At first, it was very heavy and was kept in a large room. ڈیجیٹل کمپیوٹر 1946 میں مکمل ہوا۔ پہلے یہ بہت وزنی تھا اور ایک بڑے کمرے میں رکھا گیا تھا۔ Gradually, its size became smaller. It even became so small that it could easily be placed on a desk.
آہستہ آہستہ اس کی جسامت چھوٹی ہوتی گئی، حتیٰ کہ یہ اتنا چھوٹا ہو گیا کہ آسانی سے میز پر رکھا جا سکتا ہے۔ Micro and mini computers are common nowadays. A computer consists of 3 parts. Input unit. آج کل مائکرو اور منی کمپیوٹر عام ہیں۔ یہ کمپیوٹر 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ درآمدی یونٹ. It is similar to the keyboard of a typewriter. There are levers like buttons above it. Each lever represents a different letter and shape. یہ ٹائپ رائٹر کے کی بورڈ کی طرح ہوتا ہے۔ اس کے اوپر بٹنوں کی طرح لیور دکھائی دیتے ہیں۔ ہاں، لیور الگ حرف اور شکل کو ظاہر کرتا ہے۔ The device used to direct the computer is called a mouse. Moving the mouse reveals a prompt that gives specific instructions. کمپیوٹر کی ہدایات کے لیے جو ڈبیائی ہوتی ہے اسے ماؤس کہا جاتا ہے۔ ماؤس کو ہلانے سے ایک اشارہ نظر آتا ہے جو خاص ہدایات دیتا ہے۔ کمپیوٹر برین. کمپیوٹر کا دماغ. It is the most important part of the computer. It is called the brain of the computer. It works according to the instructions and then it displays the results. یہ کمپیوٹر کا اہم ترین حصہ ہوتا ہے۔ اسے کمپیوٹر کا دماغ کہا جاتا ہے، یعنی کہ سینٹرل پروسیسنگ یونٹ یا CPU۔ یہ ہدایات کے مطابق کام کرتا ہے اور پھر یہ نتائج ظاہر کرتا ہے۔ آؤٹ پٹ ڈیوائسز. It looks like a television. This is called a monitor. When the computer compiles the result, it appears on its screen. آؤٹ پٹ ڈیوائس اس کی شکل ٹیلی ویژن کی طرح ہوتی ہے، اسے مانیٹر کہا جاتا ہے۔ آج کل LCD اور LED بھی استعمال ہو رہی ہے۔ کمپیوٹر جب نتیجے خیز مرتب کرتا ہے تو وہ اس کی اسکرین پر آ جاتا ہے۔ A computer works 10 times faster than a human. It can take accurate information. Computers have revolutionized in the field of education. کمپیوٹر انسان سے 10 گنا تیزی سے کام کرتا ہے، اس سے درست معلومات لی جا سکتی ہے۔ کمپیوٹر نے تعلیم کے میدان میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ You can forward your messages and texts to another computer. Computers are a great source of entertainment for sports-loving children. آپ اپنے پیغامات اور تحریریں دوسرے کمپیوٹر تک پہنچا سکتے ہیں۔ کھیلوں کے شوقین بچوں کے لیے کمپیوٹر دل بہلانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ The computer should be installed in a clean environment. The temperature should be suitable for this. Computers should be used for good purposes. کمپیوٹر صاف ستھرے ماحول میں نصب کیا جائے، اس کے لیے درجہ حرارت مناسب ہونا چاہیے۔ کمپیوٹر کو اچھے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ سو آئی ہوپ دوستو کہ یہ ایسے آپ کو پسند آئے ہوگا۔ پسند آیا پلیز ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔